ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز اور بہت خوبصورت آواز. چند مصرے اور ان کے بعد بلا تمہید قبلہ کا خطاب. نعرہ تکبیر، اچھی بولی میرا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی ہے. جن سمجھ آئی ذرا ہاتھ چکے بولی سبحان اللہ. ارے زلف دیکھی ہے. میں نے جناب عالم تصورات میں پوچھا، جناب بلال کی بارگاہ میں علامہ قاری محمد انور مجدی صاحب آپ دی بارگاہ کے اندر ریکویسٹ کرنے کے سیٹ تشریف لاؤ، بڑی مہربانی. جناب بلال کی بارگاہ میں عالم تصورات میں پوچھا، اے بلال تجھے تپتی ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، ارے ماجرا کیا ہے؟ میں نے عالم تصورات میں بابا جی خادم حسین رضوی سے پوچھا، بابا جی مزوری کے اس عالم میں بڑھاپے میں اتنی مشقت کیوں؟ بابا جی نے فرمایا چپ، ویسی سن، صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی ہے. اور سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ. بابا جی نے دشمنوں پائی ہے نت. جنہوں سمجھ آئی سوچی کہ سبحان اللہ. بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، بابا جی نے دشمنوں پائی ہے نت. بابا جی دا فرمانے جیڑا لبیک دا نعرہ لاوے اودی کانڈ تے میرے مصطفیٰ دائے ہاتھ. لبیک 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 یار. میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آپ بھی لیٹ آئے ہیں اور ہمیں بھی ٹائم لیٹ ملا، لیکن پھر بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا. میں آج کے ہمارے خصوصی مہمان جن کا خصوصی خطاب ہے خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا محترم بھائی محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب کے آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہم سب کو آقا کا ذکر سنائیں. ان سے پہلے ایک نعرہ تکبیر، دو میں ہاتھ چوکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر کوئی پڑھیا کالج نہیں ہوندا، ہر کوئی پڑھیا کالج نہیں ہوندا، کسے کول ویڈا نالج نہیں ہوندا. میرا ایمان ہے جیڑا دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت لاوے اونوں ساری عمر فالج نہیں ہوندا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा हैं और हुज़ूर का ग़ुलाम और आशिक वही होता है जो हमें सबक हमारे पीर व मुर्शिद अमीर व मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सबक हमारे पीर व मुर्शिद उस्ताद गिरामी जो हमें पढ़ा के गए, तो वो यही है कि आप फरमांदे सन के जो इश्क़ मुस्तफ़ा की जो पहली सीढ़ी है, जो पहली पौड़ी है, वो ये है कि इंसान अपनी ज़ात, अपना आप, अपनी हस्ती, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान ज़ाते इश्क़ मुस्तफ़ा में फ़ना कर दे। अपना सब कुछ जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा में फ़ना कर दे। और यही वो बात है कि उस वक्त लोग वो भी बड़े दावे करते सन, जी हम भी बहुत बड़े हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, बड़े बड़े आशिक हैं। लेकिन फिर रब ने कुरान उतार दिया। रब ने कुरान में फरमाया कि नहीं, रब ने फरमाया कि ईमान तुम्हारा रब की बारगाह में तब मकबूल और मोतबर है। तुसी कदे सोचे है कि हमने ज़बान से तो कलमा पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़ी, ज़कात भी किए, हज भी किए, सदकात भी दिए, सब कुछ तो हमने किया। क्या आपने ज़िंदगी में ये कभी सोचा है कि हमारा लाया हुआ ईमान, हमारा पढ़ा हुआ कलमा ये रब की बारगाह में कबूल भी हुआ कि नहीं? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये कुरान की नस है, सूरह बकरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे हबीब, आप इनको बता दें क्या कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा जिस वक्त तक के तुम रब के ऊपर ऐसे ईमान ना लेकर आओ जैसे मेरे हबीब के गुलाम सहाबा ईमान लेकर आए। और ये डिग्री है, ये शर्त है, ये ईमान और इस्लाम की हकीकत है जो आपको हमने इंशाअल्लाह समझानी है, तो तुझे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। और क्या है कि रब ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान लाया हुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा जिस वक्त तक तुम रब के ऊपर ईमान इस तरह ना लेकर आओ कि जैसे मेरे हबीब के गुलाम सहाबा लेकर आए। अब मुनाफिकीन देखने लगे, भांपने लगे कि अच्छा जी, कलमा तो हमने भी पढ़ा, कलमा इन्होंने भी पढ़ा, आखिर वो ईमान कैसे है कि जो हमारा ईमान लाया हुआ और है, इनका लाया हुआ और है, हमारा ईमान रब की बारगाह में कबूल नहीं, इनका ईमान रब की बारगाह में कबूल है। अब मुनाफिकीन देखने लगे, भांपने लगे कि इनका ईमान है कैसा। तो सुनो, इको कम कर। अब वो ईमान कैसा है जी? ये है वो ईमान जे ते तुहाडा ईमान है ना इस सतह दा, तो फिर इस दौर में भी आपका ईमान रब ने फरमा दिया कुरान के मुताबिक वो रब की बारगाह में कबूल है। तो जे ईमान है इस तो थले ते ओ फिर रब की बारगाह में कबूल नहीं है। वो ईमान क्या है कि रब ने फरमाया कि वो ईमान जैसे मेरे हबीब के गुलाम सहाबा लेकर आए। तो अब वो देखने लगे मुनाफिकीन, उन्होंने कहा जी ईमान कैसा? सहाबा कहते हैं फिर वो नज़ारा हमने देखा कि ग़ज़वा बदर है, सन 2 हिजरी है। ये उन लोगों के लिए बात है कि जो बंदा बरादरी भी ना छड़ सके हुजूर दे दीन वास्ते, जो बंदा थानेदार की आंख में आंख ना डाल सका, वो भी कहता जी मैं भी हुजूर दा बड़ा गुलाम है। और वो कौन सा हुजूर का गुलाम है जो नबी रहमत के नाम एक पर्चा भी ना छल सके? और वो कौन सा हुजूर का गुलाम है जो नबी रहमत के नाम पर हथकड़ी भी ना लगवा सका? वो भी हुजूर का गुलाम नहीं जो 2 दिन 2 रातें सियालकोट या नारोवाल की जेल और थानों के पीछे ना गुजार सका। हुजूर का गुलाम है गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। दसो जी, इश्क़ मुस्तफ़ा तो ये है कि सामने फांसी का फंदा लगा हो, जा रहे हो फांसी की तरफ। ए गल है, अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन जना ओ नहीं होंदा। आ फरमाते सन जना ओ नहीं होंदा जिसकी शक्ल जनिया की तरह होए। आ फरमाते सन जना ओ होंदा जिसकी गैरत और जिसके कम जने वाले हों। तो फिर हजूर का गुलाम है गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी। दसो जी, लोग थानेदार को देख के भाग जाते हैं।
تو بڑے بڑے سفید پوش اسی بھی بڑے بڑے چودھری تے راجے مہاراجے دیکھے وہ کہندے نے جناب گلاں مولوی صاحب ساریاں ٹھیک نے لیکن اسی جناب پرچے جوگے کوئی نہیں، ہاں اسی جناب جیل نہیں جھل سکتے۔ غازی صاحب سامنے پھانسی کا پھندا لگا تو پھر جدو پھانسی دے پھندے دی طرف چلے، خدا کی قسم پھر آپ کی قدم ڈگمگائے نہیں، آپ کی ٹانگیں کانپی نہیں، بلکہ سینہ تان کے چلے اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو پھر بدر کا مارکہ سن 2 ہجری، سنو جی حضور کا عشق ہے کیا، جے ایمان ہے اس سطح کا تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ فرماندے نے کہ بدر دا مارکہ لگیا، اب تلواروں سے تلواریں ٹکرائی اور جنگ کے شعلے بھڑکے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے ایک عجب نظارہ دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کٹا ہوا سر اٹھا کے لے کر آئے، سر کٹا ہوا ہے بالوں سے پکڑا ہے، اس حال میں کہ اس کی گردن سے نہ خون اس طرح ٹپک رہا تھا۔ تو کٹے ہوئے سر نہ کٹے ہوئے سر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس دوران حضور کے قدموں کے آگے نہ آ کے سر رکھ کے نچھاور کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ کٹا ہوا سر دیکھا، اپنے غلام ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا او میرے غلام کس دا سر چک کے لے آئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو پھر صحابہ کہنے لگے یارا کسی اور نو مارن دینا سی اس نو، تیرا سکا پیو ہے تو نہ ہی مار دا، کوئی اور مار دینا۔ آپ کہندے نے کہ ایک لمحہ میرے دل وچ بھی یہ خیال گزریا سی کہ چل یارا میرا پیو ہے آ گیا ادھروں، چل اس نو کوئی اور ہی مار دے تے چنگا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں خواہش کا اظہار کیا کہ میرا پیو بچ جائے۔ آپ نے فرمایا یارا میں بھی کیا چل میرے ہاتھ تو نہ ہی اس دی دھون نکلے، چلو کوئی اور ہی مار دے چنگا ہے۔ تو پھر آپ نے پھر حضور نے پوچھا پھر تسی اس کو قتل کیتا کیوں؟ تو سنو یہ ہے جی عشق مصطفیٰ، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، عشق رسول دا تقاضا اے نہیں ہے کہ حضور کے نام پر پوری زندگی ہاتھ چموائے۔ مولوی تے پیر ساڑھے اگر لوگ ہاتھ چم دینے تو انہوں نے پتہ بھی نہیں ہم کیا ہیں، آپ کو تو نہ ہماری ذات کا پتہ، نہ نسل کا پتہ، نہ حسب کا پتہ، نہ علاقے کا پتہ، وہ تو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والے، چلو او ساڑھی عزت کرن کو سمجھ بھی آئے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری زندگی کس حالات میں گزری، ہمارا زہد و تقوی میں ہم کس قدر ہیں، لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے خود نیچے بیٹھ گئے، ہمیں اوپر بٹھا دیا، ہمارے ہاتھ چومے، ہمیں عزت دی۔ وجہ کیا؟ صرف اور صرف یہی کہ یا رسول اللہ کی محمد صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ گل تو صرف اتنی ہے کہ مولوی صاحب آئے نے حضور دی گل سنانا واسطے، اور مولوی صاحب بات کیا سنائیں؟ مولوی صاحب جناب 2 ادھر دی لائیاں 2 ادھر دی لائیاں، اب تقریر ایسی ہو کہ کمیٹی بھی ناراض نہ ہو، تھانے دار بھی ناراض نہ ہو، ڈی پی او ڈی سی او بھی ناراض نہ ہو، وقت کے حاکم بھی ناراض نہ ہو، دین ایسا بیان کرے نہ اپنے اوپر پرچہ کٹے، نہ جیل ہو نہ تھانا ہو۔ میں کہا جب ان دنیا دار کمینوں کو تم نے راضی کرنا ہے پھر اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کس نے کرنا ہے؟ سارے کام تو نال نال چل دے کوئی نہیں۔ تو پھر عرض کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی یا رسول اللہ جدو پہلی باری میرا پیو سامنے آیا نا تو میں پھر گیا دوئے پاسے، میں کہا چلو اس نے کوئی اور ہی مار دے، کہندے نے پھر دوسری طرف پھر دے میرے سامنے آ گیا، کہندے نے پھر میں تیسرے پاسے پھر گیا، کہندے نے پھر میرا پیو میرے سامنے آیا تو یا رسول اللہ اب کی بار اس نے کر دی آپ کے خلاف بات۔ میں کہا تو میرا پیو ضرور ہے لیکن کلمہ میں رسول اللہ دے نام دا پڑھیا، اور نے کہا پھر میرے عشق مصطفیٰ نے مجھے یہ پکارا، پھر میرے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا، پھر میں اپنے باپ کے سینے پہ چڑھ کر اس کو میں نے قتل کر دیا، ابھی وہ ٹھنڈا ٹھار ہوا نہیں تھا۔ میں کہا نہیں گل اس طرح مری کوئی نہیں، عشق مصطفیٰ دی چس آئی کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کا سر پکڑا، اس کا سر کاٹا، پھر سر کاٹ کر آقا و مولا کے قدموں پہ نچھاور کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک جب بھی تم یہ کہو گے کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو حضور کا غلام وہی ہوگا کہ وہ نہ باپ کی طرف دیکھے گا، نہ ماں کی طرف دیکھے گا، نہ اپنا تن، نہ اپنا دھن، نہ اپنی جوانی مال و متاع کی طرف دیکھے گا،
اگر دیکھے گا تو صرف آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف دیکھے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور منافق بیچارے پریشان انہوں نے کہا جی انج دی محبت اسی کریے کیونکہ رب نے تو فرما دیا عشق مصطفیٰ وہی قبول ہے کہ جدو تسی عشق کرو گے صحابہ رہے. ایمان بھی وہی قبول ہے اگر آپ ایمان رب پر لے کر آئیں گے ایسے جیسے صحابہ لے کر آئیں. تو پھر صحابہ نے تو اپنے پیو وال بھی نہیں ویکھیا, پیو کو مار کے اس دا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. صحابہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا, صرف ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ رب کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے. آج اسی رات کو ہم نے مکہ چھوڑنا ہے, مدینہ جانا ہے. جیسے تو انہوں نے کہہ دیتا جائے, وہ تو علیحدہ بات ہے نا. آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے وہ تو حضور کی عزت کے لیے ایک دن دکان کا شٹر نہ بند کر سکا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے دکانوں کے شٹر بند نہیں کیے, انہوں نے کرونا کے جرثومے کی خاطر 2 سال بند ہوئی دکانیں کہ نہ ہوئی. تو آج دکانہ کھول کے بھی بیچارے جس طرح جاندے نے بلکہ پلیوں جناب دکانہ دے اندر کام کر رہے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. جدو حضور دا در تسی چھڑ دیتا جاندے ہو کہ ایف اے ٹی ایف دے پاس دسو جی ایف اے ٹی ایف تے کلنٹن تے جناب او کہنا ہے جی آج کل جو صدر ہے جو بائیڈن تو آڑا پیو لگتا ہے. اٹھتے ہیں کبھی جناب ایف اے ٹی ایف کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی اقوام متحدہ کے پاس, کبھی یہودی کے پاس, کبھی نصرانی کے پاس, کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی در پدر. ہم لبیک والے یہ کہتے ہیں کہ سارے درد کے اوپر لعنت پھینکو, آج چلو در مصطفیٰ کی طرف. اگر ملک پاکستان کے یہ خزانے ابل نہ پڑے تو پھر تسی گل کرنا. اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیوں جی جن مالک کا ہم کام کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت, حضور علیہ السلام جدو معراج دی شب ہے اور حضرت جبریل امین آقا و مولا حضور علیہ السلام کو جب لینے آئے تو پھر آقا و مولا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے اندر آرام فرمائے اور زمین پہ آقا و مولا لیٹ کر آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. لیکن حضور کا سونا وہ ایسا نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جون سا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو پھر آقا و مولا جو زمین پہ لیٹے ہیں آرام فرما رہے ہیں. یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک نکتہ لکھا بڑے کمال کا, آقا و مولا اس دن اپنے گھر کے اندر آرام کیوں نہیں فرما رہے, حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر کیوں آرام فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کے گھر کے اندر جبریل امین کو بھی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اب آقا و مولا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, زمین کے اوپر حضور لیٹے ہوئے ہیں. دسو جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کے چمکتے چہرے کے بعد پھر بندے وقت کے حاکم کی طرف دیکھیں, دنیا دار کمینوں کی طرف دیکھیں, ان کی کیا اوقات ہے. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا حبیب کافی ہے, ہمیں کوئی قانون کوئی دستور نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمارے لیے رب کا قرآن حبیب کا فرمان کافی ہے. اتنی جی گل ہے. اور کھاتے ہیں ہم حضور کے نام کے ہیں, رزق دینے والا رب کی ذات ہے, بانٹنے والے آقا و مولا خود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے تھیلی کے اوپر ہیں. تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں وہ تو حضور علیہ السلام کے تھیلی کے اوپر ہیں. تو پھر 80 نسلیں ہیں جناب, کبھی ایک کے پاس, کبھی دوسرے کے پاس, کبھی تیسرے کے پاس. تو جو آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک. اب آقا و مولا حضور علیہ السلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ زمین کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. اب حضرت جبریل امین آئے, اور کس طرح آئے؟ تنہا نہیں آئے بلکہ ساتھ ہمراہ براتی لے کر آئے. 70,000 فرشتے حضرت جبریل لے کے آئے نا. ٹھیک ہے جی. حضرت اسرافیل بھی آئے, 70,000 فرشتے وہ لے کے آئے.
اور حضرت میکائیل آئے 70,000 فرشتے وہ لے کے آئے. اب 3 تو یہ مقرب فرشتے ہیں نا, اور فرشتوں کے امام فرشتیاں دے سردار جبریل امین بھی روح القدس بھی موجود ہیں. تے 2,10,000 فرشتے ہاں جن آقا و مولا مالک مختار کا کام ہم کر رہے. سنیں جی حضور کی شان کیسے, 2,10,000 فرشتے تو کم سے کم یہ بن گئے, اور حضرت جبریل بھی ہیں, میکائیل بھی ہیں, اسرافیل بھی ہیں. اب آقا و مولا کو بیدار کون کرے؟ والد صاحب استاذ گرامی پیر و مرشد آرام فرماؤ تے پتر ہوئے حلالی ہوئے فرما بردار, تو پھر سوچے گا کہ میں اپنے والد صاحب کے نو بیدار کس طرح کراں. تو جب نبیوں کے بھی امام آرام فرماؤ, اب بیدار کون کرے گا؟ تو گل تو پھر کرنی سی نا جبریل امین نہیں, رب کا حکم ہے, لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اب وہ منظر آپ نے سوچنا ہے, ادھر عقل بندے دی ختم ہو جاندی ہے. روح القدس ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں, نوری فرشتے مقرب. تو پھر کہتے ہیں خدا کی قسم اب لاکھوں فرشتوں کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ عشق مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں. حضور کا ادب یہ ہے, برگاہ رسالت کے آداب یہ ہیں. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم, حضرت جبریل امین یوں کھڑے سن تے جھکے, تے کتنے جھکے رکوع جتنا, پھر اور جھکے, پھر اور جھکے, حتیٰ کتنے جھکے کہ آقا و مولا کے تلوے آپ نے چوم ڈالے. حضور کی ایڑیاں آپ نے چوم دی. حضور کی ایڑیاں جبریل امین کے لب مبارک ہیں, حضور کی ایڑیاں شریف ہیں, جبریل امین کے لب ہیں. تو پھر کسی نے اعلیٰ حضرت پوچھا جناب اس کا مطلب یہ ہے, اب یہ جو آپ نے نقشہ بیان کیا کہ اتنے جھکے اتنے جھکے اتنے جھکے کہ حضور کی ایڑیاں مبارک چوم ڈالی. اعلیٰ حضرت ہمارے امام سے پھر کسی نے پوچھا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضور کو سجدہ کیا, اور انہوں نے کہا عقل دے اندھے تینوں سمجھ نہیں آئی قرآن و حدیث, سجدہ تو رب کے لیے. جبریل امین نے حضور کو سجدہ نہیں کیا, لیکن ہاں اتنی بات ضرور کہ جبریل امین نے جو تاج اپنے سر پہ سجایا تھا, اس تاج کے اندر جو نورانی موتی تھے وہ آقا و مولا کے تلووں کے آگے جھکے ضرور. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاج روح القدس, روح القدس جبریل امین. آپ کہتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں, یہ ہے جی ہمارے اعلیٰ حضرت. عشق و محبت, عشق و محبت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گل اے بنی کہ جو آپ کے موتی لگے تھے نا, موتیوں نے جب آقا و مولا کی وہ موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ایڑیاں دیکھی, وہ مجبور ہو گئے اپنا سر اس کے سامنے جھکانے پر. آپ کہتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں, رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. گوہر کہندے نے موتیاں نو, کہندے نے حضور کی ایڑیاں ایسے پاکیزہ, ایسے خوبصورت, ایسے جنتی خوبصورت موتی رکھتی ہیں کہ جبریل امین کے لگے ہوئے تاج کے اندر موتی بھی اپنا سر ٹیکنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اگے کہتے ہیں یہ حضور کی ایڑی ہے, کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. زلزلہ ایسے نا 2005 پاکستان دونوں آگے ترکی. آپ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. آقا و مولا جبل احد کے اوپر تشریف فرمائے, ساتھ جناب ابو بکر صدیق ہے, فاروق اعظم ہے. تو زلزلہ آ گیا, احد پہاڑ اس طرح, حضور نے ایک ٹھوکر ماری تو تھام گیا. کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رشتی ہے واللہ وہ شان اور قدر وہ پاکیزہ ایڑیاں. کہتے ہیں کہ حضور کی ایڑیوں کی یہ پاور ہے. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جو شان ہے نا, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی یہ درخت کو ٹہنیاں بنا کلمیں بنا لی جائیں, پوری دنیا کے درخت کو لکڑوں کو قلم بنا لیا جائے, اور پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے. پھر جو تو ایک قلم بھی گھس جان گے, پھر اور سیاہی بھی مک جائے گی, تو پوری دنیا قیامت تک جو حضور کی شانیں لکھیں گی, حضور کی جو شان اور مرتبہ کا جو آغاز ہے وہ اس سے آگے ہے, وہ اس سے آگے ہے. دسو جی لوگ سانو کہندے نے جناب یہ صدر آ گیا, وہ وزیر اعظم آ گیا, وزیر آ گیا, گورنر آ گیا, جرنیل آ گیا, مشیر آ گیا. اسی کہنا چوڑیاں دی کیا اوقات, اور ان کے کون سے دار ہیں, ان کے کون سی بادشاہی ہے. بادشاہی دیکھنی ہے, تیرے مصطفیٰ کا نظارہ دیکھنا ہے, تو تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم.
ہاں یہ ہے تیرے مصطفیٰ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مد و خواہ ہر نبی و ولی ہے جس کے لیے بےتاب عرش اعظم۔ اے نہیں کہ صدر نکلے گا تو روٹ لگ جان گے، روٹ یہ ہے کہ جس کے لیے بےتاب عرش اعظم، یہ اسرا لوالا مکہ کی گلی ہے، اور نہ کیوں کر کہوں یا حبیبہ یا غصنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ لوگ کہندے رہے تسی لبیک دا نعرہ کیوں لاندے، اسی کہندے رہے میں کیوں نہ کہوں لبیک یا رسول اللہ، اسی نعرے سے تو ہر مصیبت ٹلی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اس واسطے اے جو دنیا دار نے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ سب تو بدترین بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب تو بدترین، سب تو بدبخت بندہ تو وہ ہے کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ حضور نے فرمایا سب تو بدترین بندہ وہ ہے، پوری زندگی نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات کیے، نمازیں پڑھی، لیکن آخرت برباد کر دی، ایمان بیچ دیا۔ دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کہ سب تو بھیڑا بندہ، بدترین بندہ وہ ہے کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ دسو جی یہ جو سے اوپر بیٹھے وقت کے حاکم، 2 وقت کی روٹی تھی وہ بھی آپ سے چھین لی، ووٹ آپ نے ان کو دیے، طاقت آپ نے ان کو دی، وقت کا حاکم آپ نے ان کو بنایا، امیر المومنین آپ نے ان کو بنایا، صدر وزیر اعظم ماں کے پیٹ سے یہ بن کے نہیں نکلے، یہ تو سب کچھ آپ کی وجہ سے ملا۔ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ کوئی ہے بندہ جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے ہمیں ایم این اے ایم پی اے نے دانے دیے، ہمیں ایم این اے ایم پی اے نے جناب پیسے دیے؟ نہیں، ہمارے بڑوں نے، ہم نے قیامت تک ہماری اولادیں بھی اگر دانے کھا رہی ہیں تو وہ حضور کے نام کے کھا رہی ہیں۔ اسی کسی دے کھانے نہیں، اسی منگتے حضور دے دار دیں، بس ہم نے کسی کے نام کے دانے کھائے نہیں۔ جس نے نہ ایک دانہ بھی کھایا وہ کھڑا ہو کے دسے اتو لے کے تھلے تک، ہاں حضور کے نام کے دانے کھائے ہیں، تو یہ تو ہے دنیا کا قاعدہ قانون، جس کا کھانا پھر اسی کا گانا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس تو بدترین بندہ کون ہوگا؟ اس سے بدترین بندہ کون ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا، اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو جن آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس، دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم آئے نا، اور یہ اتنا خرچہ ہوا، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، جو ہماری محنت ہے لبیک کی، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس تو زیادہ ذہنی پستگی، اس سے زیادہ شرمندگی، اور میں اکثر یہ بات جیلم میں بھی کرتا ہوں، اور اس تو زیادہ ایک بندے کی غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ روڈ کے اوپر تپتی دوپہر میں ہار لے کے کھڑا ہو، ہاں جی کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ڈبو دا انتظار ہو رہا ہے۔ دسو جی زندگی ساستے اس تو بڑی غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ پنڈی والے کھڑے ہون، ہاں جی کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اور جی شیخو ٹلی دا انتظار ہو رہا ہے۔ اس تو بڑی ہے گل یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہاں ڈنڈے ان کو بھی لگے عمران کے لیے، ڈنڈے ہمیں بھی لگے محمد مصطفیٰ کے لیے، ہتکڑیاں ان کو بھی لگی، ہاں وہ اور ہیں جو ووٹ کی عزت کے لیے نکلے، ہم لبیک والے ووٹ کی عزت کے لیے نہیں نکلے، جب بھی نکلے حضور کی عزت کے لیے نکلے۔ یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو گل یہ ہے کہ قیامت تک جو میدان لگن گے نا، وہ صرف اور صرف حضور کے غلام محمد عربی کے دین کے شعر حضور کی عزت کے لیے لگائیں گے، بس باقی گل اے رہی تبدیلی ہوئے یا بندے ہون، اقتدار ہو نہ ہو، نچن والے دے پتر میدان نہیں لا سکتے، نچن والے دے پتر میدان نہیں لا سکتے۔ تسی ویکھیا نہیں اور ڈبو 2 دن نہیں ہوئے، 2 دن جیل نہیں کٹ سکیا تے رون لگیا، رویا کہ نہیں رویا جی؟ دسو جی سارے، تے بڑکیاں کتنی ماردا سی، چیمپئن بن کھلوتا سی تے رون لگیا، تے پھر جدو رہا ہو کے آیا، جدو جیل دے اندر، دسو جی اسی سارے جیلہ نہیں کٹیاں، 2015 تو کٹ رہے ہیں جیلہ، اس وقت سے فوج شیڈیول ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر پہلے اتنے پرچے تھے، ہر جمعے کے اوپر، ہر جمعہ پڑھانا، ہر تقریر دے اوپر پرچہ، اسی کیا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہماری تقریر کہیں نہ کہیں قبول ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پورے ضلع دے اندر کسی مولوی دے تقریر دے پرچے نہیں، میری تقریر دے پرچہ آخر کوئی گل تو ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر کتنے پرچے ہو گئے؟ حساب ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ کا اور فضل ہوا، پہلے میں یہ کہتا تھا میرے اکیلے اوپر اتنے پرچے ہیں مجھے نہیں پتا،
اب اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت فضل ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب اتنے پرچے ہیں کہ محکمہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا۔ 2018 میں یہ آپ کی نارووال جیل ہم کاٹ کے گئے ہیں الحمدللہ، ہاں ادھر بھی میں رہ کے گیا نارووال جیل بھی، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے ہم جب بھی جیل میں گئے ہیں ناموس رسالت کے لیے گئے ہیں، ناموس رسالت کے لیے، حرمت مصطفیٰ کے لیے۔ تو جڑے گئے نا اپنے لیڈراں ہستے، جڑے اپنے لیڈراں ہستے گئے تو سنو جی 2 دن ڈبو نہیں کٹ سکیا تو رون لگ گیا، زنانی تصویریں لے کے پھر دی سی پورے پاکستان، کہتے میڈیا دے گئے دسو جی اسی گئے تو ہماری ماں بہن بچیوں کا تو کسی نے چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ حسینی کردار یہ ہوتا ہے، حسینی کردار یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تبدیلی یہ ہے، حسینی کردار یہ ہے۔ تو پھر آ گیا ٹی وی تے تو جڑا اینکر سی وہ پوچھن لگ گیا اس کے جی ہاؤ واز یور ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ کیسا تھا؟ تو پھر اتنا منہ کٹیا بیٹھا جا تو اینکر پوچھن لگ گیا اس تو کہ آپ کو اپنے بچے تو یاد آئے، ٹھیک ہے، تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ کیسا تھا؟ تو بیٹھ کہہ کے نہ کوئی رون لگ گیا۔ تو اتنی حیا بھی نہیں آئی، یار لائیو براڈ کاسٹ ہے، کیمرے لگے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو 2 منٹ صبر ہی کال ہے۔ دسو جی جڑا بندہ ٹی وی تے کیمرے دے اگے اس طرح رویا ہے تو جدو رہا ہو کے آیا ہوگا زنانوں نے دیکھ کے کتنا رویا ہوئے گا۔ ایک منٹ تو اس ہستے سے اپنی ذاتی گال کر، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے سانو کسی تو ہے یا اسے تنقید کر رہے ہیں، یہ بات میں اپنی طرف پھیر کے لے کے آ رہا ہوں، اس لیے میں نے بات کی ہے، اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم خود بچیوں والے ہیں۔ تو میں اس وقت تو حیا نہیں آئی جب تم نے سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ مروائے، چار دیواری کے تقدس تم نے پامال کیے، کیوں جی؟ جو اللہ اللہ کے رسول کا نام لیتا تھا، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس ٹوپی لائی ہے، جس سے باما لایا، چکو اس نے جیل پاؤ، اسے کیا تھے اپنی وار تھے تو 2 دن بھی نہیں کاٹ سکیا۔ تو بات گال یہ ہے کہ اس کی 2 بچی ہیں، اس کی بیوی اٹھا کے پھرتی تھی پوسٹر، جی ہماری 2 بچی ہیں اور اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا بچیوں کو اپنے باپ کے ساتھ۔ ہم نے کہا ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں، تم تو ایسے رو رہے ہو جیسے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ میں جو اس باری جیل گیا نا اڈیالہ جیل، جیلم میں تھا، جیلم سے انہوں نے مجھے ادھر ٹرانسفر کر دیا، جی سیکیورٹی رسک ہے، جیلم کی جیل جو ہے وہ چھوٹی ہے تو آپ کو اڈیالہ بھیجنا سکھا، جی بسم اللہ لے چلو۔ تو پھر میں بھی تو 2 بچیوں کا اس وقت بات تھا، جب میں اڈیالہ جیل گیا اس باری، انسداد دہشت گردی کے پرچے ہیں، سارا کچھ ہے، ہاتھوں میں کڑی لگی ہے اور جج کے سامنے مجھے پیش انہوں نے کیا، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے الحمدللہ۔ تو پیشی کر کے جب میں واپس آیا نا تو اس پریزن وین میں جو قیدیاں لی گڈی ہوندی ہے اس سے میں نے انہوں نے بند کیتا، تو باہر ایک بندہ تھا، اس کا رابطہ تھا گھر پہ، والد صاحب کے ساتھ اس کی بات ہوتی تھی، تو اس نے نا مجھے باہر سے اس نے کہا جی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3ری بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ ساتھ مجھے کہتا ہے کہ وہ نا آپ کے والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں؟ ہم نے کہا ہم خود حسینی ہیں، خادم حسین کے ماننے والے ہیں، تو بیٹی کا نام زینب رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگوں میں مسکرایا، میں کہا یا اللہ شکر ہے۔ وہی سوال جو اینکر نے ڈبو تو پوچھیا، اس میرے تو پوچھیا، اور میں نے وہ کہنے لگیا کہ جناب آپ کو بچے یاد نہیں آ رہے؟ میں کہہ رہا کمال علی گال ہے، یا صلح کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے پینا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ تو بس گل یہ ہے کہ آج اقبال کہتا ہے کہ یہ وجہ کیا بن گئی، اسی تو آڑے سامنے بیٹھے ہیں، چونکہ میں خود ہمارا ایک اپنا فوجی گھرانہ ہے اور زیادہ تر سرکاری افسر ہی رہے ہیں، اور میں نے خود کمیشن کا امتحان پاس کیا، پھر 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں خود کام کیا ہے، تو میں لائن افسر بھی رہا ہوں، ایل او بھی رہا ہوں، ایم ٹی ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہوں، سٹاف افسر بھی رہا ہوں، ان ساری سیٹوں پہ میں رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، میں خود ٹینڈر بھی حکومتی کرواتے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین کبھی بھی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنے دیتا، جتنا مرضی کہیں تبدیلی کسی دا پیو بھی نہیں لے کے آ سکتا، تبدیلی جدوں بھی آئے گی اور قرآن دی وجہ تو آئے گی، تبدیلی جب بھی آئے گی وہ دین کی وجہ سے آئے گی۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ اور معیشت دان آپ بلا لیں، ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جس وقت تک ہم اپنا حال خود نہیں بدلیں گے، جس وقت تک ہم در مصطفیٰ کی طرف نہیں جائیں گے نا، جس وقت تک رب کے بارگاہ میں جا کے ہم توبہ نہیں مانیں گے،
جس وقت تک ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے، جس وقت ہم حضور کے دامن کرم کے ساتھ نہیں لپٹیں گے، اس وقت تک نہ ملک کی حالت بدلنی ہے نہ ہماری حالت بدلنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ملک چلان گے، اسی کہ ایسے تو یہ گل ہی نہیں کدے کی تھی۔ نہ مولوی چلا سکتے ہیں نہ تم چلا سکتے ہو، کوئی بھی ملک نہیں چلا سکتا، نہ کسی سے چلنا ہے۔ ملک جب بھی چلے گا وہ محمد عربی کا چمکتا دین چلائے گا۔ بس مولوی کون ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کی، ایسے تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے، قرآن کا قانون لانا ہے، بس حضور کا دین جون سا ہے وہ تخت پہ لے کر آنا ہے۔ ایسے یہ تو کہتے نہیں کیا مولوی نو تخت لے کے آؤ، حافظ نو لے کے آؤ، پیر صاحب نو لے کے آؤ، شیخ صاحب نو لے کے آؤ۔ ایسے کہتے ہیں نہیں، حضور کا چمکتا دین جون سا ہے وہ تخت پہ لے کر آؤ۔ تو لانا ہے کہ نہیں لانا جی؟ سارے نے انشاءاللہ محنت کرنی ہے نا جی انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ یاد رکھیں، دین جون سا ہے نا دین۔ حضرت فاروق اعظم وادی تہامہ تو گزرے، اور اس وقت بڑا خوشحالی کا دور تھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ وادی تہامہ سے گزرے، آپ کے ساتھ گورنر وزیر مشیر موجود ہیں، بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب کوئی ایسی بری خبر نہیں، اور ہر جگہ پہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، مال غنیمت بھرا پڑا ہے، آخر یہ وجہ کیا؟ سنے جی دین کی پاور کیا؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ مجھے آج سے کچھ عرصہ قبل کا پہلے کہ وہ عمر ابن خطاب یاد آ گیا۔ آپ فرماندے نے یہی وادی تہامہ تھی، یہی جگہ تھی، میرا اپنے باپ خطاب کے ساتھ یہاں سے گزر ہوا، ہمارے پاس 5 اونٹ تھے۔ کتنے جی؟ 5۔ کہندے نے میرے والد نے نا میرے والد خطاب نے کہا کہ عمر یہ اونٹ سیدھے کر کے کھڑے کر دے۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ عمر سے وہ 5 اونٹ سیدھے قطار میں نہیں کھڑے ہو سکے، اگلے والے کھڑے کریے تو پچھلے نکل جان، پچھلے سیدھے کریے تو اگلے نکل جان۔ پھر میرے والد خطاب نے مجھے مارا، اس کیا تو اتنے بڑے قریشیان دا سردار دا پتر ہو کے، عربی نسل سے ہو کے 5 اونٹ تجھ سے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر کا قد اتنا ہی ہے، ذاتی حیثیت عمر کی آج بھی وہی کہ عمر سے 5 اونٹ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ تو فقط محمد عربی کے دین کے پاور ہے کہ آج 36 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر اکیلا امیر المومنین، لیکن آج فرات کے کنارے بھی ایک کتا بھی بھوکا نہیں مرتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اقبال کہتا ہے وجہ کہ اقبال کہتا ہے لاکھ برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، اے سمجھنے والی گل ہے، لاکھ برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں۔ اقبال کہتا ہے پھر وہ وقت آئے گا کہ تخت کے اوپر بٹھانے کے لیے سب سے بڑا ڈاکو لایا جائے گا، پھر 10% کو ملک کا صدر اور امیر بنا دیا جائے گا، پھر جو خاتم نبیین نہ کہہ سکے اور لڑکے نچان والوں کو ملک پاکستان کا حاکم بنایا جائے گا۔ علاقے کا جو سب تو بڑا چھٹیا بدماش ہوئے گا نا، قبضہ مافیا، ڈرگ مافیا، سب تو بڑا کرپٹ بندہ، سب تو بڑا ظالم بدماش بندہ، اس کو جو ہے وہ وقت کا حاکم MNMPA بنایا جائے گا۔ اقبال کہتا ہے لاکھ برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دہرے کون سے نکال دے۔ اقبال کہتا ہے پھر جدو انہاں کی تسی لے کے آؤ گے نا، پھر جو فقیر درویش لوگ ہوں گے نا، علماء کرام، حضور کے دین پہ چلنے والے، غریب لوگ، غریب عوام جن کے دل کے اندر وطن کا دین کا درد ہوگا، پھر وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ آج دا الیکشن تک یہ مول ہے، کم سے کم 5 کروڑ روپیہ دیں گے تو پھر MNA کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، انہاں 2 نمبر قبضہ مافیا، ڈرگ مافیا اور کرپشن کے سرداروں کو جناب سیاست میں لے آؤ، زناریوں کو دہرے کون سے نکال دے۔ پھر دین والا بندہ وہ تو کدے بھی اگے نہیں آئے گا، اس کے لیے تو باب نے بند کر دیا۔ پھر جو 2 4 8 10 علماء حقہ جو یہ کہیں گے کہ اب ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے، ظالموں کو ملک پاکستان سے بھگانا ہے، تو پھر لوگ کہیں گے مولوی جی ہے تو سیاسی تقریر ہوگی ہے، آپ تو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سیاسی بات ہوگی۔ آگے اقبال کہتا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ آگے کہتے ہیں کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اقبال کہتا ہے صرف اتنا کرو کہ ان کو قرآن سے دور کرو، ABCD 1 2 3 کے پیچھے ان کو لگا دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دے۔ کہتا ہے انہاں کو قرآن و حدیث ان سے لے لو، 1 2 3 ABC کے پیچھے لگا کر، پھر دے کر فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دے۔ پھر اسلام نہ حجاز میں رہے گا، نہ یمن میں رہے گا، نہ افغانستان میں رہے گا، نہ ملک پاکستان میں رہے گا، نہ ہندوستان میں رہے گا۔ تو پھر
وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ جو کافر ہے نا کافر کہتا ہے ٹھیک ہے منیا کہ تیرے کل دکان ہے لیکن تیری کل دنیا کائنات وہ دکان نہیں ہے. مانا تمہارے پاس کچھ زمینیں ہیں لیکن تیری کل دنیا تیری کل کائنات وہ زمینیں نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ گم ہے آفاق میں وہ گم ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو کافر کی پہچان ہے کہ وہ دنیا کے رونقوں میں دکانوں کے اندر پیسے کے اندر وہ بھٹک جاتا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان یہ ہے وہ دنیا کی طرف نہیں جاتا بلکہ دنیا خود آ کے اس کے اندر سما جاتی ہے. دنیا خود آ کر اس کے اندر سما جاتی ہے. تو اسے دیکھیا نہیں جی امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بات. بس گل میں سمیٹ رہے ہیں پھر گل ختم. لوگ کہتے ہیں جی آپ ہر وقت امیر مجاہدین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اسی کیا اور تیرے پیو دی گل کریے تیرے لیڈر دی گل کریے قرآن و حدیث پڑھ کے اسی اس بغیرت دی گل کریے جو ڈی چوک پہ جا کے لوگوں کی مائیں بہن بیٹیاں نچواتا ہے اوپر سے قرآن مجید کے آیات اس کے اوپر پڑھتا ہے. انشاءاللہ ان سے تو ہم نے بدلہ لینا ہے انشاءاللہ. اسی کیا اسی ممتاز قادری دی گل کریے یا اس دی گل کریے جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی. ہم نے کہا ہم ان بغیرتوں کی بات کریں اور جنہوں نے مسجد کے مناروں کے اوپر سے سپیکر اتارے اور جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ علانیہ اے روزانہ تسی نہیں دیکھتے FATF بتاؤ جی اس بات پر قرضہ دن بہ دن لیا جا رہا ہے سود کے اوپر. ملک پاکستان کی 99% نہیں خدا کی قسم 100% ملک پاکستان کی معیشت سود کے اوپر کھڑی ہے. اور حضور نے فرمایا سود تو رب کے ساتھ اللہ نے جنگ ہے. حضور نے فرمایا سود کا جو سب سے ادنا گناہ ہے سود کا سب سے جو ادنا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے. تو بتاؤ جی آقا و مولا کا چمکتا دین جو ملک پاکستان اس لیے لیا تھا کہ اس کی معیشت جو ہے وہ سود پہ ہم چلائیں گے. کیا ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا کہ جناب T20 کرکٹ میچوں کے لیے 200 سے زائد مساجد کو تالے لگا دیے جائیں گے؟ کیا ملک پاکستان اس لیے لیا تھا کہ یہاں اللہ اکبر اذانوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی اور مسجد کے مناروں کے اوپر سے سپیکر اتار دیے جائیں گے؟ کیا ملک پاکستان اس لیے لیا تھا کہ جو جا کے جس کی ماں بہن بچیاں نچانے والے کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور جو بندہ خاتم نبیین نہ کہہ سکا جو انسان اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر دین کا نفاذ نہ کر سکا جو اپنا چہرہ بھی حضور کی سنت کے مطابق نہ بنا سکا جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں جس کے دفتر میں قرآن نہیں جس کی صفوں میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہ بیٹھا ہو جو خاتم نبیین نہ کہہ سکا وہ مدینہ کی ریاست کس طرح بنائے گا؟ مدینہ کی ریاست اگر ملک پاکستان کو بنائے گا تو وہ صرف اور صرف امام حسین کا خادم حسین ہی بنائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی تانوں دسنے آج یہ کہتے ہیں اسی یہ سارا کچھ کیوں کیتا ہے جی؟ ایک گل پہلے یہ بھی کرتے سن مولویوں کو نہیں پتا اسی کیا تانوں پتا ہے تسی دسو اگو کہندے سن ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ گرین پاسپورٹ سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے. اسی کیا سبحان اللہ پھر عزت کیسی ہوئی ہے؟ ملک پاکستان کا وزیر اعظم سرکاری ڈیلیگیشن سرکاری وفد کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ گیا تو جدو پاسپورٹ ہاتھ میں ہے سبز پاسپورٹ جن کی غلامیاں کی پاسپورٹ لے کر جب اترا امریکہ ایئرپورٹ پر آگے یہودیوں کا ایک سپاہی کھڑا ہے 2 ٹکے کی اوقات نہیں اس نے ہمارے امیر کو جو ہمارا حاکم بنتا ہے ملک پاکستان کا وقت کا حاکم ساڑھے وزیر اعظم نو سر تو لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کو ننگا کیا. ہم نے کہا آپ کے ہاتھ میں تو سبز پاسپورٹ ہے آپ تو لگے تھے سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے تو آپ کو تو جناب سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے ننگا کر دیا. وجہ کیا ہے کہ تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. اسی تو انہوں ہاں جی 75 سال آپ بتائیں کیا پاسپورٹ کی عزت بن گئی ہے؟ اچھی بولو جی پیچھے تک اونچا اونچا ہم بتائیں ان پھر کہو نہیں اسی دسیے کہ نہ دسیے اس طرح سبز پاسپورٹ کی عزت ہو جانی ہے. اسلام ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتا. ملک پاکستان کا سبز پاسپورٹ اس وقت تک عزت نہیں پائے گا جس وقت تک کہ سبز گنبد والے کی عزت میں پیرا نہیں دیا جائے گا. بس ٹھیک ہے جی سبز گنبد والے کی عزت میں پیرا دیا جائے گا تو سبز پاسپورٹ بھی عزت پا جائے گا اسی تو تسی بھی عزت پا جائیں گے. اگلی گل آگے پیٹرول دی بھی گل کر جائیے پھر ٹھیک ہے جی
پیٹرول صرف اور صرف ایک دن دی مار ہے. میں تو انہوں دس ہی دیتا ہے نا, میں ایم ٹی او بھی رہا ہوں, مجھے یہ پتہ ہے کہ سارے پیٹرول گاڑیوں کی مینٹننس, یہ کس طرح ٹینڈر بنتے ہیں, کس طرح بل پاس ہوتے ہیں, سارا کچھ اسی تو انہوں دسنے ہیں جی. صرف ایک دن کے اندر یہ پیٹرول بآسانی یہ 150 تک آ سکتا ہے, ایک دن کے اندر یہ 150 روپے تک آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اوپر جون سے ہے وہ حضور کے دین کا کوئی وفادار بیٹھا ہو, حضرت فاروق اعظم کا جانشین ہو. پیٹرول پین والا نہ بیٹھا ہے نا. اب وہ پیٹرول ایک دن میں 150 روپے پہ کس طرح آئے گا؟ صرف اور صرف سرکاری کوٹے بند کر دیا جائیں, صرف اور صرف سرکاری کوٹے آپ بند کر دیں. دیکھو نا, لاکھ روپے دا تسی پیٹرول بیچنا ہے, اتنا آپ پیٹرول لے کے آئے ہیں اور وہ آپ نے لاکھ روپے کا بیچنا ہے, لاکھ روپے کا وہ بیچنا ہے آپ نے. ادھا پیٹرول تسی فری بانٹ دیتا ہے صدر, وزیر اعظم, وزیروں, مشیروں میں, جرنیلوں میں, ٹھیک ہے, ڈی سی او میں, ڈی پی او میں, ساری بیوروکریسی میں ادھا تو زیادہ پیٹرول تسی تقسیم کر دیتا ہے. اب جو 150 والا پیٹرول ہے وہ تو 300 پہ آپ کی بیچنا مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تو انہوں دسنے ہیں. دسو جی, آپ کے علاقے کے حافظ صاحب سائیکل پہ بیٹھ کے 12,000 روپے تنخواہ ہے, سائیکل پہ بیٹھ کے مسجد قرآن حفظ کرانے کے لیے سائیکل پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں, تو یہاں ضلع کا ڈی پی او اور دفتر میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کیوں نہیں جا سکتا؟ دوستو جی, مولوی صاحب 12,000 روپے تنخواہ لے کے موٹر سائیکل تے بہ کے اور درس نظامی پڑھانا سے جا سکتے ہیں, جمعہ پڑھانے کے لیے جا سکتے ہیں, اور موزن جو ہے وہ پیدل گھر سے لے کر مسجد تک اللہ اکبر اذان پڑھنے جا سکتا ہے, تو ضلع کا ڈی سی او اور کمشنر وہ موٹر سائیکل پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایت انہاں کی موت ہے, انہاں کی پتہ ہے. تسی انشاءاللہ ویکھنا ہے جس دن دین آ گیا انشاءاللہ 2 گھنٹے دے اندر اندر اے سارے ڈی پی او, ڈی سی او, کمشنر اسی تو انہوں موٹر سائیکلوں تے بٹھا کے دساں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ٹھیک ہے جی. تو پھر گال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دسو جی صرف ایک عورت کی چادر کے لیے, یہ ہے حضور کا چمکتا دین جو امن کا درس دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب یتیموں کا مال آپ نے کھا لیا, ساروں کا خون نچوڑ لیا, تسی صبح تو لے کے آج دی خالی تسی ڈائری کٹو. زندگی کی تو آپ بنا نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے تسی کتنا ٹیکس دے کے بیٹھے ہوئے ادھر؟ کسی ایک بندے نو پتہ ہے؟ تو دسو جی ٹیکس کڑے کھاتے جا رہے ہیں؟ کوئی سوچے ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں, حساب ہی کوئی نہیں, نہ 3 انچ نہ 13 انچ. اے رام خور اتے بہ کے سارے کھا گئے. یہ جتنے ٹیکس ہیں, آپ کے سیل ٹیکس, آپ کا جی ایس ٹی, آپ کا انکم ٹیکس, حتیٰ کہ جو روڈوں کے اوپر دیتے ہیں ٹول ٹیکس, علماء کرام تشریف فرمایا خدا کی قسم شریعت میں کسی ایک ٹیکس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر ہے تو آپ ہمیں سمجھا دیں, ہم اپنی بات کو رجوع کر لیتے ہیں. شریعت کے اندر جتنے ٹیکس تسی دیں دے ہو ظالمانہ ٹیکس ہیں. بتاؤ جی جس بندے کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اس سے جون سا ہے وہ ٹیکس لینے کا کون سا یہ دین آپ کو کہتا ہے؟ اس سے ٹیکس لینے کا تو مقصد یہی ہے کہ اس کا خون آپ نے چھوڑے. کھانا اس سے روٹی نہیں, یہ اسلام ہے. اسلام آپ سے زکوٰۃ لیتا ہے, اور وہ بھی 30% نہیں لیتا, 40% نہیں لیتا, اور ہر بندے سے نہیں لیتا. اسلام زکوٰۃ دیتا ہے 2.5%. اسلام کے اندر جو 100 روپے ہے, جو صاحب نصاب ہو 97 روپے رکھیں آپ, 2.5 روپے دیں ریاست کو, 2.5 روپے دیں ریاست کو. یہ بھی صرف اس کے اوپر ہوگا جو صاحب نصاب ہے. جو غریب بندہ ہے اس سے اسلام 2.5 روپے بھی نہیں لیتا. اسلام کے اندر جو تو صاحب نصاب نہیں ہے 100 تو آپ ہی کھا. لیکن اسلام جب ہم سے 2.5 روپے لیتے ہیں نا تو بدلے میں وہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے, وہ آپ کو دانے بھی دیتا ہے. بتاؤ جی ایک چادر تھی عورت کی, ایک چادر, ٹھیک ہے جی. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے 15 دن اس کے لیے جنگ لڑی. ایک کافر سی نا, اس نے ایک عورت کی جو سی وہ چادر کھینچ لی. آقا و مولا حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی, حضور نے مدینہ چھوڑا, مسجد نبوی چھوڑی. صحابہ نے بھی یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت کی چادر تھا تو مسئلہ ہے, مدینہ پاک میں آپ نمازیں پڑھائیں, آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے, اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے ایسے بھی 50,000 کے برابر ہے. ایک عورت کی چادر کی وجہ, تو ایک عورت کی چادر کی وجہ سے حضور علیہ السلام 15 دن حضور نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ رکھا کہ نہیں رکھا جی؟ صرف ایک عورت کی چادر کا مسئلہ سی, صرف ایک عورت کی چادر کا مسئلہ تھا. تو آج بتاؤ کہ کیا اس لیے ہم نے ملک لیا تھا؟ دسو جی تسی جواب نہیں دینا. آج وہ عورتیں جو
2 वक्त की रोटी मैसर ना होने की वजह से अपनी इस्तें नीलाम कर रही हैं, रोडों के ऊपर खड़ी नहीं मिल रही। बताओ जी, मुर्गी चूचे कटे ना अंडियां दो, जे उसनू कुत्ता पै जाए, बिल्ली पै जाए, तो मुर्गी माँ की ममता तो है ना, तो मुर्गी उस बिल्ली या कुत्ते नू भी पै जाती है। तो वो औरत और वो बाप कितना मजबूर होगा जो रोड के ऊपर अपने बच्चे बेचने के लिए तैयार खड़ा है। सोचें जी, हमारे वो बहन नहीं लगती, वो माँ कितनी मजबूर होगी जो अपनी 4 बेटियों को लेकर जाती है और नहर के अंदर कूद के जान दे देती है। वो बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसने पहले अपने 3 बच्चों को ज़बह किया, फिर खुद जौन सा है वो फांसी के ऊपर चढ़ गया और वो रुका दे के लिख के दे गया। उसके जी हमारे पास खाने के लिए पैसे कोई नहीं है, किराएदार हैं, मालिक आंदा रोजाना के अंदर जी पैसे दे। ये हमने मुल्क पाकिस्तान इसलिए लिया था, इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ, तो इसलिए उठना है। हाँ, ये अगर ये सब कुछ हमारे घर के अंदर आ चुका, आप लोगों ने इंशाल्लाह उठना है। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए आप उठें, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए उठें। ठीक है, ये हजूर का दीन है, ऐसी हजूर का दीन, बस बात खत्म। हजूर का दीन हमने बयान, देखो जी, सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद इतना ही है कि हजूर का दीन इतना ही है जो तुम समझ बैठे हो ना कि नमाज सिर्फ दीन है। नहीं, नमाज दीन का जुज है, नमाज कुल दीन नहीं है। तो काफिर भी कहते हैं जनाब तुम नमाजा पढ़ो, हज आप करें, नमाजें आप पढ़ें, हज आप करें, रब को सजदे आप करें, आपके गुलाम हज भी करें, उम्रे भी करें, हमें इससे कोई इतराज नहीं, हमें आप बुत पूछने दें, लेकिन ऊपर जो निजाम है वो काफिरों का रहेगा। ऊपर निजाम को छेड़ने की आप बात ना करें, बाकी आप सब कुछ करें, बाकी आप सब कुछ करें। तो आज भी जो सेकुलर निजाम है उसकी तारीफ इतनी है, सेकुलर निजाम की सिर्फ इतनी तारीफ है कि रियासत, सल्तनत, हुकूमत, मईशत, ये सब कुछ अगर ताबे होगा तो वो अक्ल के ताबे होगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल के ताबे नहीं होगा। अमूर हुकूमत को दीनी मुदाखलत से पाक करने का नाम सेकुलरिज्म है। और हम पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सेकुलरिज्म के सामने कोई चीज खड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की पावर है। इसके अलावा सब जो है वो सरनगू करके, तो ये याद रखो अपने जिस्म के ऊपर, ये कितना है जी, 5-6 फुट का वजूद है, इसके ऊपर नफाज कर लेना, इमाम शरीफ है, दाढ़ी है और आपने अपने इबादत हैं, नमाजें हैं, सिर्फ ये पूरा दीन नहीं है, ये मजहब है। हाँ, मजहब उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आपने शादी करनी है तो आके फेरे नहीं लेने, पंडित को नहीं बुलाना, अब शादी करनी है तो मौलवी को बुला के निकाह करना है, आपने सजदा करना है, किसी मूर्ति को नहीं करना और किसी गाय को नहीं करना, आग को, सांप को नहीं करना, सजदा करना रब को। इबादत का नाम जो है, जो रूल, जो कंडक्ट, जो डिसिप्लिन, जो SOP है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि आपने इबादत ये करनी है, इसका नाम है मजहब। बस मजहब नाम है इबादत करने का। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, वैसे तो 4,500 मज़ाहिब है ना दुनिया में, इस्लाम मजहब नहीं, इस्लाम पूरा दीन है। और दीन क्या है कि जब आपने आंख खोली है, आंख खोलने से कब्र तक, आंख खोलने से कब्र तक आपकी एक एक सांस, एक एक लम्हा वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म और कानून के ताबे हो जाए, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम दीन है। अगर सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर नफाज करने का नाम दीन होता तो फिर हजूर ने कभी भी जंगें नहीं लड़नी थी। बताओ जी, अगर अपने जिस्म के ऊपर हम निज़ाम हजूर का दीन का नफाज करके बैठ गए, शरीयत के हम पाबंद हो गए, ठीक है जी, हमने अपने जिस्म को हजूर की सीरत के अंदर डाल दिया और वैसे हमने शक्ल सूरत सारा कुछ बना लिया, नमाजें हम पढ़े हैं, बताओ जी जो उमूर हुकूमत है वो किसको देंगे? मैशत किस तरह चलेगी? माशरे के अंदर जो बिगाड़ है वो किस तरह खत्म होगा? जालिम का हाथ किस तरह रोका जाएगा? जो शराबे, खुद लोग शराबे पी रहे हैं, शराबे बेच रहे हैं, उनका हाथ किस तरह रुकेगा? आप कोई किसी की औरत की, माँ बहन बेटी की कोई इज्जत लूटने आ जाए, उस जालिम का हाथ किस तरह रोका जाएगा? चोर को किस तरह रोका जाएगा? तो ये सारी चीजें दीन है। आप लोगों ने इंशाल्लाह उठना है, तहरीक लब्बैक आप लोगों ने साथ देना है, देंगे ना जी इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल, यकीन करें। हाँ, चौधरी भी वही है, जट भी वही है, गुज्जर भी वही है, शेख भी वही है, मलक भी वही है, राजा भी वही है। यूं तो तुम सभी कुछ हो, राने भी हो, तुम सब कुछ तो हो। ये बताओ कि हुजूर के दीवाने भी हो? और कोई सरहद का है मोमिन, कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। आप सब लोगों के चेहरे चमक रहे हैं, तो आज के बाद वादा करो, जना ओ होंदा है जो बंदा हुजूर की इज्जत के लिए यूं खड़ा हो। ठीक है जी, तो आज के बाद मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं से लिए मुसलमान, मैं से लिए नमाजी। आज से पहले जो हो गया जो हो गया, आज के बाद इधरों कसम चुक के उठना है, तुसी वादा करके उठे कि आज के बाद हमारा तन मन धन, हमारा पैसा मालो मता, हमारी बरादरी, हमारा सारा जोर अगर है तो वह हुजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह। अब अगर कोई दोस्त उसके अंदर रुकावट बनेगा तो वो हमारा आज के बाद दोस्त नहीं,
کوئی رشتہ دار اگر رکاوٹ بنے گا تو وہ بھی ہمارا رشتہ دار نہیں. یہ یاد رکھو، پیر بھی وہی ہے، ولی بھی وہی ہے، استاذ بھی وہی ہے، آپ کا دوست بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، بیٹی بھی وہی ہے، بہن بھی وہ، بیوی بھی وہ، کتاب بھی وہ، پگڑی بھی وہ، مولوی بھی وہ، داڑھی بھی وہ، اور مسجد بھی وہی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے کے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری جرات کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو باقی گل یہ ہے کہ کوئی پتہ کوئی نہیں، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنی، اس طرح موت کا فرشتہ آنا، پھر جو دنیا سے آپ نے جانا اور آپ کہیں گے جناب بس اب تو ہمارے دامن میں ہے کچھ نہیں. تو انشاءاللہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، اپنے دل میں یہ فیصلے اور یہ باتیں ادھر ہیں. ہم ایک اذان دے کے جا رہے ہیں، اگے تو اپنی مرضی ہے، تسی جس مرضی راستے کے لیے چلیں، لیکن اتنی بات بتا دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانیاں کسی دنیا دار کے لیے دی نہیں. آپ کو یہ پیسہ، آپ کو یہ شکل، آپ کو یہ صورت، آپ کو یہ زور بازو کسی دنیا دار کے لیے دیا نہیں. آج اپنی جوانیاں، اپنا پیسہ، اپنا آپ، اپنا سب کچھ حضور کے دین کی طرف لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو قیامت تک عشق مصطفیٰ سے متر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ رسول اللہ. بھیا جن بھی احباب آئے نے سارے بیٹھو، لنگر شریف کا اہتمام ہے، بس تھوڑی دیر تو بعد لنگر آ رہا ہے، سارے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ.